العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے تم اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرتے رہو۔ مفسرین اور مورخین نے آیہ کریمہ میں کہیں یقین سے موت کو مراد لیا گیا ہے اور کہیں یقین سے قیامت کو مراد لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے معنی کچھ بھی ہوں، مفسرین نے کچھ بھی لکھا ہو، مگر جو سطحی طور پر یا عوامی طور پر یہ کہا جائے کہ یقین کے جو معنی ہیں وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ یقین کسے کہتے ہیں۔ تو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یقین علم کا دل کے اندر اتنا محکم ہونا کہ جس کے بعد شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس منزل کو یقین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہنچنے کے بعد توحید کا مرحلہ ہو، نبوت کی منزل ہو، امامت کا مرحلہ ہو، جہاں پہنچنے کے بعد انسان کے دل میں اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ پھر پائے صفات میں لغزش نہ آنے پائے، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ نے فرمایا یقین، ایمان، اسلام پہلا مرحلہ، اس سے آگے کے درجے کو ایمان کہا جاتا ہے، اس سے آگے کی منزل کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اس سے آگے کی منزل کو یقین کہا جاتا ہے۔ اور جیسا جیسا یقین بڑھتا جائے گا، اس کا مطلب پہلی منزل اسلام، دوسری منزل ایمان، تیسری منزل تقویٰ اور چوتھی منزل ہے یقین تک پہنچنا۔ تو جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا، اب یہ کہیے کہ جتنی عبادتیں بڑھتی جائیں گی یقین کا مرحلہ اور بڑھتا جائے گا، یا جیسے جیسے یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا رب کریم کی عبادت میں مزہ اور آتا جائے گا۔ جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا عبادتوں کی منزل میں اور آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب چونکہ یقین میرا عنوان ہے، اس لیے میں فوراً بالمباشر اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں، اور تفاسیر کی وادیوں اور بھول بھلیاں میں میں آپ کو زیادہ دیر تک پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی سماعتوں کے طریقے واہ ہے، اس لیے میں مباشرتاً اپنی منزل پہ آ رہا ہوں بغیر تمہید کے۔
کہ یقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، جہاں کے بعد شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کسی نے جب امیر کائنات، مولا ممکنات، حلال مشکلات، امیر المومنین یا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے برجستہ کہا کیا میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ تو پوچھنے والے کو مولا آپ ہی کہتے ہیں وہ اللہ بغیر عین کے ہے، بغیر کیف کے ہے، نہ کیف تھا اللہ تھا، نہ عین تھا اللہ تھا، نہ زمان تھا اللہ تھا، نہ مکان تھا اللہ تھا، نہ ہوا تھا اللہ تھا، نہ زمانیات تھے اللہ تھا، نہ مکانیات تھے اللہ تھا، نہ وہ جد ہے، نہ صفات سے مرکب ہے، نہ جسم و جسمانیات سے مرکب ہے۔ مولا آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے رب کی عبادت کی ہی نہیں جسے نہ دیکھا ہو۔ تو مولا کائنات نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اسے میں نے ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، یقین و ایمان کے حقائق سے دیکھا ہے۔ ایمان و حقائق کی نظروں سے دیکھا۔ اسی لیے جب مولا کائنات منزل عبادت پہ آتے ہیں وہ دنیا کے شجاع اور بہادر ہوتے ہیں، تو جب منزل شجاعت اور میدان شجاعت میں آتے ہیں تو وہ صرف بہادر نظر آتے ہیں، مگر یہ علی کا کمال ہے، میدان شجاعت میں آ جائے تو سب سے بڑا بہادر، اور مصلی عبادت پہ آ جائے تو سب سے بڑا اسی لیے علی نے ارشاد فرمایا ما عبدتک طمعا للجنت وخوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ میں نے یہ تجاروں والی عبادت نہیں کی ہے، یہ خوف سے نہیں کی ہے، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تب میں نے عبادت کی ہے۔ اس کا مطلب میں نے پہلے کہا اتنی عبادت کرو کہ یقین میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ جہاں پھر پردے اگر کھلتے رہے اور پردے کھلتی رہے تب بھی یقین میں اضافہ نہ ہو۔ اسی لیے تو علی نے کہا اگر علی کی نگاہوں سے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں لو کشف الغطاء لمسدست یقینا، اگر علی کی نگاہوں سے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ یہ یقین کی منزل ہے، علی کے ایمان اور علی کی کہ یقین میں ذرہ برابر بھی لو کشف الغطاء لمسدست یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں اور علی کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان اور یقین کی منزل ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو عرفتم حق معرفتہ لمشیتم علی الماء علی البحور، کہیں کہیں آئے لو عرفتم حق معرفتی، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی ویسی معرفت ہو جائے جیسی معرفت کا حق ہے، جیسے اللہ کو ماننا چاہیے، تو کیا ہوگا لمشیتم علی البحور، تو تمہارے یقین میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ تم سمندروں پر قدم رکھو گے اور دریا کی لطیف موجیں تمہارے قدموں کا استقبال کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، اور آگے بڑھ کے پیغمبر نے کہا لزالت الجبال، اور اگر تم اللہ کی ایسی معرفت کرو جیسی معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب طے ہو گیا کہ اگر یقین اور اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو ساری دنیا کی چیزیں اس کے قبضے اور اس کے تصرف میں آ جائیں گی اور ساری چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جائیں گی۔ اب آسمان ہمارے لیے دور ہے مگر ان کے لیے دور نہیں ہے، ستارہ ہمارے بس سے باہر ہے مگر ان کے بس سے باہر نہیں ہے، سورج ہماری دوڑ سے باہر ہے مگر ان کے اشارے سے باہر نہیں ہے۔ لو عرفتم حق معرفتہ لمشیتم علی البحور ولزالت بدعائکم الجبال، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ نظر، تمہاری دعائیں، تم دعا کرو گے۔ اب اگر کوئی ایسی منزل پر آئے جو یقین و عرفان کی اس کمال کی منزل پہ ہو جہاں پیغمبر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہ چلنا چاہے گا تو پہاڑوں اس کی دعا سے پہاڑ چلنے لگیں گے، اور وہ پانی پر قدم رکھے گا تو پانی پر چلنے لگے گا، پانی پر چلنے لگے گا۔
अज़ीज़ान ग्रामी, तो क्या कहा, तुम्हारी दुआओं से पहाड़ चलते। आप कहिएगा परवरदिगार मैं कह रहा हूँ, मैं यकीन की उस मंजिल पर हूँ तो मेरे लिए पहाड़ को चला दे, तो आपकी दुआ से पहाड़ चलेगा। मगर कुछ ऐसी हस्तियां हैं, अगर दुआ न करें तो नसारे नजरान कहेंगे हम ऐसे चेहरे देख रहे, अगर इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से चलता हुआ। उन्हें दुआ करने की जरूरत नहीं है, वह इशारा करेंगे। लो सादुल्लाह अन युज़ीलल जिबाला लाज़ालहा, अगर वो अल्लाह से कह दे कि पहाड़ को हटा दे तो पहाड़ अपनी जगह से चलता हुआ नजर आएगा। ये है अहले बैत का यकीन, ये है अहले बैत की मारिफत। जनाबे ईसा है, देखिए यकीन में है गुंजाइश, यकीन में इजाफे की गुंजाइश है। जनाबे ईसा है, चल रहे थे, हवारी हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जनाबे ईसा निकले, किसी काम से हवारी उनके साथ नहीं थे, बड़े उन्होंने चलो देखते हैं कहाँ है नबी अल्लाह। ढूंढने के लिए निकले तो क्या देखा कि जनाबे ईसा है पानी पर चल रहे हैं, समंदर पर चल रहे हैं। आए करीब, आवाज दी या रसूल अल्लाह, ये नबी खुदा आप पानी पर चल रहे हैं। कहा हाँ, तो कहा अनमशी एले, कहा हम भी चलकर आप तक आ जाए, तो कहा हाँ आ जाओ। बस जैसे ही कदम रखा पानी ने इनके पैरों को पकड़ लिया और मंजिल ये आ गई कि डूबने लगे। तो जैसे ही डूबने लगे जनाबे ईसा ने कहा, एक जुमला कहा, या कसीरल ईमान, ऐ ईमान के कमतरीन दर्जे पर हवारी हैं, चाहने वाले हैं, मगर यकीन और इरफान और ईमान उस मंजिल पर नहीं है जहां नबी खुदा देखना चाहता है। कहा या कसीरल ईमान, पानी में डूबने लगे। जनाबे ईसा ने हाथ पकड़ के बचाया और कहा, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी यकीन होता, लमशैतुम अलल हवा औ अलल मा, अगर तुम्हारे अंदर यकीन होता तो तुम भी पानी पर ऐसे ही चलते जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं। मैं जहां तक लाना चाहता हूं, मुझे तमहीद के तौर पर जनाबे ईसा के वाक़े को सुना। दूसरा वाक़या सुनिए, जनाबे ईसा बस्ती से गुजर रहे थे, उनके साथ उनका चाहने वाला भी था। जा रहे थे बस्ती से गुजरे, एक दरिया आया। जनाबे ईसा भी दरिया से जाने लगे, कदम बढ़ाया, पानी पर चलने लगे। यकीन की बात है, हवा में चलना और है, पानी पे चलना और है, दोनों में फर्क है। जनाबे ईसा आगे बढ़े, पानी पे चलने लगे। पानी पे चल रहे थे, इतने में उनका सहाबी भी, हवारी जो साथ था दोस्त, वो भी चलने लगा। बाद रिवायतों में लिखा है कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पे कदम रखा तो दरिया पर चलने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से एक बात तो तय हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से अगर जनाबे ईसा के लिए दरिया में रास्ता बन सकता है तो जो मुजस्सम नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह हो। हमारी भी बिस्मिल्लाह पढ़ के पहुंचा। अब दोनों, जैसे मैं अपनी जबान में पढ़ता हूँ, हो सकता है पहुंच के जनाबे ईसा के पास पहुंचा हो, कंधे पे हाथ रखा होगा, देखा आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। दिल में एक ख्याल आया, वो साथी जो था, साहिब, दोस्त कहिए, यार कह लीजिए, अच्छा लफ्ज है, जैसे कुछ लोग कहते हैं यारे गार है, यार कह लीजिए, यार था, दोस्त था, सहाबी था। जनाबे ईसा भी चल रहे हैं, पीछे पीछे वो भी चल रहा है, हाथ पकड़ लिया, दिल में ख्याल किया, हादा ईसा रूहुल्लाह यमशी अलल मा व अना अमशी अलल मा फमा फज़लुहु अलैया। तवज्जो नहीं की आपने, चल दोनों रहे हैं, पानी एक है, दरिया एक है, रास्ता एक है, मंजिल एक है, एक नबी खुदा और एक यार है, एक यार है। दिल में ख्याल हुआ, हाजा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, मुर्दों को जिंदा करने वाला साहिबे किताब पैगंबर है, जिसकी एक फूंक से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। कलिमतुल्लाह है, सब कुछ है, नबी खुदा रसूलुल्लाह साहिबे शरीयत पैगंबर है। मैं भी पानी पे चल रहा हूँ, ये भी पानी पे चल रहे हैं। फमा फज़लुहु अलैया,
تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ بس جیسے ہی دل میں اور دماغ و خیال و فکر و تصور و تفکرات میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی نبی خدا ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ کلمت اللہ ہے، یہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، فما فضل علیہ، تو ان کی مجھ پر کیا فضیلت، تو ان کی مجھ پر کیا فضیلت؟ جیسے ہی دل میں خیال آیا پانی نے اپنی گرفت مضبوط کی، پانی میں ڈوبنے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ڈوب رہا بلکہ وقت کا فرعون ڈوب رہا ہے۔ کیوں ڈوبنے لگا؟ فما فضل علیہ، یہ روح اللہ پانی پہ چل رہا ہے، میں بھی چل رہا ہوں، تو ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ بس مزاج پہنا لیے پہچانے، جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے، بغیر نبوت کے سہارے سے پھر نجات نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، یہ بھی پانی پہ چل رہے، فما فضل علیہ۔ جب ڈوبنے لگا جناب عیسیٰ نے ہاتھ بڑھایا۔ نبی کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ یار چاہے جتنا بدبخت اور ناہنجار ہو، مگر نبی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جہنم میں یا بھٹکنے پائے۔ یہ نبی کا کمال ہے۔ اب تو نے کیا خیال کیا تھا کہ تو ڈوبنے لگا؟ ابھی تو راستے میں چل رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ اتنا خیال کیا کہ آپ بھی روح اللہ ہیں اور مجھ جیسا ادنا خاکی انسان، دونوں پانی پہ چل رہے ہیں، پھر فضیلت کیا ہے آپ کی؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا یا قصیر، ایک نہیں کہا یا قصیر۔ اب چاہے اسے ناٹا مراد لیجئے چاہے مقصر مراد لیجئے، رسول نے واضح کر کے بتا دیا جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے یا تو بونا ہوتا ہے یا ایمان کا مقصر کہلاتا ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، اب کہا جاتا ہے ان کو برا مت کہو، ایسے مت کہو، ایسے مت کہو، ان کا ذکر صحیح ہے، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جب علی کے فضائل و کمالات کا بحر ذخار وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فضائل و کمالات کا علی جیسا ہمارے پاس امام موجود ہے تو دوسروں کے تذکرے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ایک استاد سمجھا رہا تھا، اب بونے کی بات چونکہ آگے موضوع سے نہیں سمجھا رہا تھا، اس نے بلیک بورڈ تختہ سیاہ جسے کہہ لیجئے سمجھانے کے لیے طالب علموں کو ایک لکیر کھینچی اور طالب علموں سے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک لکیر ہے، ایک چیز ایسی لاؤ، نہیں کہا کہ اسے چھوٹا کر دو، لیکن لکیر کو نہ کاٹنا ہے نہ پیٹنا ہے نہ بیچ سے مٹانا ہے۔ اب طالب علم ششدر حیران پریشان مبہوت غرقے دریا ہے، حیرت کیا کرے، کیسے چھوٹا کرے؟ استاد نے کہا نہ کاٹنا ہے بیچ سے نہ مٹانا ہے نہ، لیکن چھوٹا کرنا ہے۔ بڑی دیر تک محو تفکر سوچ کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کیا کریں، تو ایک مرتبہ استاد نے کہا ہار گئے، اسے چھوٹا کرنا کہا، ہاں استاد ہار گئے، اب کوئی تدبیر نظر نہیں آتی کہ اس لکیر کو کیسے چھوٹا کیا جائے۔ استاد آگے بڑھا، اس نے چاک اٹھائی، تختہ سیاہ اور بلیک بورڈ پر اس سے ذرا تھوڑی لمبی لکیر کھینچ دی اور طالب علموں کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ دیکھو بغیر مٹائے ہوئے لکیر چھوٹی ہو گئی کہ نہیں، نہ ہم نے کاٹا نہ پیٹا نہ بیچ سے مٹایا مگر لکیر چھوٹی ہو گئی۔ کہا اگر اسے بھی چھوٹا کرنا ہو ایک لکیر اور کھینچ دی، 3 لکیر ہو گئی۔ کہا اگر ان تینوں کو بھی چھوٹا کرنا ہو تینوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نقائص بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لمبی لکیر کھینچ دو۔ استاد نے تینوں لکیروں کو مقابلے میں چوتھی لمبی لکیر کھینچ دی۔ بس عزیزان گرامی میں بھی کہتا ہوں کہ کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے علی کے فضائل و کمالات کی اتنی لمبی لکیر کھینچ دو کہ یہ تینوں قیامت تک کے لیے علی کے
و فضائل و مناقب کا موجیں مارتا ہوا ٹھاٹھ ہے مارتا ہوا سمندر، کہاں وہ آب زلال جسے ملکوتی طاقتیں بھی سلام کرتی ہیں، جس سے رب کریم بھی سلام کرتا ہے، جس کا نبی بھی استقبال کرتے ہیں، علی کے مقابلے میں یہ آئے غیرے کہاں سے آئے؟ تو یہ بات یہاں تک آ گئی، کہا یا قلی یا کثیر، اے ایمان کے بونے، کہا تو نے کیا سوچا نبی کے مقابلے میں کہ نبی بھی چل رہا ہے میں بھی چل رہا ہوں؟ کہا یہ برکت ہمارے وجود کی ہے جو تو پانی پہ چل رہا ہے، یہ ہمارے وجود کی برکت ہے جو تو پانی پہ چل رہا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا توبہ کر، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اب یہ دو واقعات، یقین کی منزل، اس کا مطلب ہے یقین میں اضافے کی گنجائش ہے، یقین میں اضافے کی گنجائش ہے۔ نبی بیٹھے ہوئے اصحاب کا مجمع ہوا ہے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہو ہی رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یمشی علی الماء، پانی پر چلتے تھے۔ میں نے کہا یقین میں اضافے کی گنجائش ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جناب عیسیٰ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پانی پر چلتے تھے۔ کہا ہاں صحیح سنا ہے۔ تو دو حدیثیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، جناب عیسیٰ کے لیے کہا لو کانا اخی عیسیٰ احسن یقینا مما کانا لمشا علی الہوا وصلی علی الماء۔ دو جملے، یقین میں اضافے کی بات ہے، یقین میں اضافہ ہے، درجات ہے، کسی کا یقین کچھ اور ہے کسی کا کچھ اور ہے۔ تو جیسے ہی پیغمبر کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ جناب عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھا، ہاں چلتے تھے، لیکن اگر ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا، یقین اور بڑھ جاتا، یقین اور اچھا ہوتا، کمال پہ پہنچتا، تو پانی پہ نہیں ہوا پہ چلتے ہوئے نظر آتے۔ پانی پر ان کا مصلی بچھتا، وہ نماز پڑھتے۔ توجہ نہیں کیا جانے گرامی، اس کا مطلب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جو ہوا پر چلے اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے، جو پانی پہ چلے اس کا یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے جہاں اضافے کی گنجائش نہیں تھی تو علی نے کہا لو کشف الغطاء لمسست یقینا، اگر علی کے سامنے سے کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر عیسیٰ کا یقین اور اچھا ہوتا تو ہوا میں چلتے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین اس منزل پر ہے کہ آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو کیا کہنا، خیبر میں ساری دنیا علی کے ہاتھوں پر خیبر دیکھ رہی تھی، رسول علی کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، رسول علی کے قدموں کو دیکھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنا بڑا خیبر، خیبر پہ لشکر اور خیبر درے دستے حیدر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کمال ہے علی کا۔ کہا رسول نے کہا تعجب نہ کرو، تمہیں دستے علی نظر آ رہا ہے، علی کے قدم ذرا دیکھو۔ بس جب انہوں نے علی کے قدموں کی طرف دیکھا تو کیا کہتے یا رسول اللہ ہم تو علی کے قدموں کو ہوا میں دیکھ رہے ہیں، بس پہچانیے جب یقین کی کامل منزل میں ہو تو وہ ہوا پہ اس کے قدم ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے لو مشا لو ازداد یقینا لمشا فی الہوا، اگر یقین میں بڑھتا جاتا، یقین میں اضافہ ہوتا جاتا تو ہوا پہ چڑھتے۔ دوسرا جملہ صلی علی الماء، اگر یقین عیسیٰ اور محکم اور مستحکم ہوتا تو جناب عیسیٰ کہاں پانی پر مصلی بچھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس کا مصلی پانی پر بچھے گا وہ عیسیٰ سے یقیناً اور حتماً افضل ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تب اپنا مصلی دریا کی لطیف موجوں پر بچھائیں گے، اور جس کا یقین کامل ہوگا وہ امام کہلائے گا، اور جس کا یقین کم ہوگا وہ پیچھے رہے گا۔ یہ ہے یقین کی منزل۔
لو ازداد یقینا لمشى علی الہوا. اب آئیے انبیاء سے تقابل نہیں کر رہا ہوں، مگر ہے ہمارا امام افضل انبیاء سے. جناب ابراہیم خلیل خدا کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ خلیل خدا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آواز دی جناب ابراہیم علیہ السلام گیا ہے اور دریا میں اور سے پرندے اور مچھلیاں کھا رہی ہیں، تو انہوں نے وہی مردے کو دیکھ کے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. کہا تمہیں ایمان نہیں ہے، پروردگار کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ کہا خلیل نبی ہو، رسول ہو، آپ تو بنائے جا چکے ہو، نبوت و امامت کے منصب اور خلت کے منصب پہ ہم نے فائز کر دیا ہے. اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم ان مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو آواز دی لیطمئن قلبی، تاکہ میرے اطمینان میں اضافہ ہو جائے. کسی نے آٹھویں امام سے پوچھا مولا کیا جناب ابراہیم کو یقین نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کہا ایمان اور یقین تو تھا، لیکنہ اراد من اللہ ان یزید فی یقینہ، لیکن وہ چاہتے تھے کہ دیکھ کے ایمان لے کے آئے اور یقین اور زیادہ مستحکم ہو جائے. بس عزیزان گرامی، خلیل خدا اور فخر خلیل خدا میں یہی تو فرق ہے. جو اللہ سے مطالبہ کرے لیطمئن قلبی، اسے خلیل کہا جاتا ہے، مگر لاشوں کے درمیان جو رضا الہی کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ دے قربانیوں کے بعد، اور وہاں سے ندا آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. فخر کربلا خلیل کربلا میں ہی فرق ہے کہ وہاں سے خلیل کو اطمینان حاصل کرنا تھا، اس لیے کہا لیطمئن قلبی، تاکہ میرے یقین اور اطمینان میں اضافہ ہو جائے. اور جہاں یقین و اطمینان اتنا مستحکم ہو، جہاں ذرہ برابر بھی اطمینان میں اضافے کی گنجائش نہ ہو، تو اسے کہنا نہیں پڑتا لیطمئن قلبی، بلکہ وہاں سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ ہے امام حسین، یہ یقین کی منزل ہے. جنگ احد کا زمانہ ہے، کتنے مراحل کو میں گناؤں مختصر سے وقت میں، اور میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں، کم ہی پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں تاکہ ٹائم دیکھ لوں میں. قلبی، یقین اور ایمان جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. احد کا میدان ہے جہاں خمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ایسا میدان جہاں بڑے بڑے یاروں کے قدم بھی ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے، اور پیغمبر آواز دے رہے تھے. قرآن نے بھی نقل کیا ہے کہ میرا پیغمبر تم کو بلا رہا تھا اور تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور پیغمبر کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ایسے خمسان کے ماحول میں ایک مرتبہ ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹتی ہے. لیکن یقین کی منزل پہچانی، ابو دجانہ انصاری، تلوار ٹوٹی، پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر نے ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، لکڑی اٹھائی اور ابو دجانہ کو دے دی. ابو دجانہ نے کچھ پوچھا نہیں، چلے گئے اور کہتے کہ وہ تلوار میں تحویل ہو گئی اور اس سے بڑی خمسان کی جنگ کی. جنگ کرتے کرتے مولا کائنات کی بھی تلوار ٹوٹی. لیکن یقین کا فرق پہچانیے. ابو دجانہ آئے تو پیغمبر نے جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی نے زمین کی طرف دیکھا، لکڑی اٹھائی دے دی، وہ تلوار میں تحویل ہو گئی. مولا کائنات آئے، تلوار ٹوٹی، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب رسول اللہ زمین کی طرف نہیں دیکھ رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھ رہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی علی کو کوئی لکڑی دے دیجئے تاکہ وہ بھی تلوار بن جائے گی. فرق نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں دنیا کی تلوار آئے یا ذوالفقار آئے، ہاتھ تو وہی ہے دست زبردست. غالب کل غالب کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ میں تو فرق نہیں ہے. کوئی ٹہنی دے دیجیے وہ بھی تلوار کا کام کرے گی. مگر نہیں، نبی بتانا چاہتے جس کا جتنا یقین ہوتا ہے اسی اعتبار سے اسے نوازا جاتا ہے. ابو دجانہ کا یقین تھا میں نے زمین کی طرف دیکھ کے لکڑی اٹھا کے دے دی، مگر یقین علی کا ایمان اس کامل منزل پر ہے کہ اب یہاں کی لکڑی نہیں دی جائے گی، وہاں سے تلوار منگائی جائے گی.
ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے یہاں کی تلوار نہیں دی جائے گی، وہاں سے تلوار منگائی جائے گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے. علی کے دوش قدم ہوا پر تھے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کے قدم ہوا میں ہے؟ کہا ہوا ہی میں نہیں ہے، پر جبریل پر ہے. یہ ہے علی کا کمال عزیزان گرامی. اور علی کے مقابلے میں کون آئے گا؟ اب ایک بات چونکہ پھر خیبر کی آگے اس لیے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں ختم دعا کرتا ہوں. لوگ دنیا میں چاہے جس کو آدمی کچھ بھی بنا دے، مگر خیبر کی تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے جب خیبر فتح ہوا ہے 8,000 کا لشکر تھا اسلام میں. 8,000 کا اسلامی لشکر صلح حدیبیہ سے پلٹنے کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا، پیغمبر نے مال غنیمت دینے کا کہا تھا، اس میں 1800 لوگ تھے جن کے لیے یہ کہا تھا کہ انہیں مال غنیمت دیا جائے گا، اور باقی جو فوج ہے، جو افراد خیبر میں شریک ہو رہے ہیں، وہ تبرکاً اور ثواباً شریک ہو سکتے ہیں، مال غنیمت انہیں نہیں ملے گا. اب سوچئے کہ علی کی تلوار کا عالم کیا ہے. جب خیبر فتح ہوا ہے تو جسے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے مکے اور مدینے کے شاہ صاحب تھے، شاہ صاحب غنی تھے، بڑے مالدار تھے، اونٹیں تجارت کے لیے لیا کرتے تھے، رسول اللہ کو بھی دیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اب صحیح میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. دو لفظ کس نے کہا یہ آپ تاریخ میں ڈھونڈ لیجیے، اور میں نہیں بتاؤں گا کس نے کہا. جب خیبر فتح ہوا اب سوچ لیجئے کہ کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ الان، ایک کہتی ہیں محترمہ کی الان نشبع من التمر. توجہ سنیے گا، الان نشبع من التمر. وہ فرماتی ہیں کہ آج ہم خیبر فتح ہوا کہ ہجری میں 7 ہجری میں 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو محترمہ کہتی ہیں کہ اليوم نشبع، الان اليوم نشبع من التمر. آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھجور سے اپنا پیٹ بھریں گے. 7 ہجری میں. اور دوسرے صاحب بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ما شبینا، اور نشبہ کی روایت بھی آئی ہے، ما شبینا حتی فتحنا خیبر. اب اس میں تمر کی لفظ نہیں آئی ہے. ما شبینا حتی فتحنا خیبر، ہم نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں کبھی کچھ جب تک کہ خیبر فتح نہ کر لیا. اچھا آپ بتائیے کہ کھجور، وہ عربستان جہاں کھجوروں کا گڑھ ہے، مولا کائنات سے کوئی مقابلہ کر پائے گا جس کی تلوار سے لوگوں کو پیٹ پلتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے. وہ عربستان جو کھجوروں کا گڑھ ہے، جہاں ہندو پاکستانوں، بنگلہ دیشوں، سری لنکا اور جانے ہمارے مساعد حالات اور طبقے کے افراد کھجوریں توڑنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، کام پہ رکھا جاتا ہے. کتنی وافر مقدار میں وہاں کھجوریں پائی جاتی ہیں سعودی عربیہ میں. تو سوچئے آج اتنی آبادی ہونے کے بعد تو اس زمانے میں کتنی کھجوریں نہیں ہوں گی. کھجور توڑنے کے لیے باقاعدہ بلائے جاتے ہیں، نوکری پہ رکھے جاتے ہیں. تو جب آج اتنی وافر مقدار میں کھجوریں سعودی عربیہ میں پائی جاتی ہے کہ لوگ غلام رکھے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں باہر سے کھجوریں توڑنے کے لیے. اب یہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فتح خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی. سوچئے سمندر کے پاس آدمی رہ کے کہے کہ ہم نے پانی نہیں پیا. کسی کے پاس اللہ بھرا پڑا ہوا ہو آٹے اور گیہوں اور چاول اور یہ دنیا بھر کا، یا جو بریانی مثلا
حیدرآباد کا رہنے والا کہے ہم نے آج تک حیدرآباد کی بریانی نہیں کھائی، تو اب آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ابا کتنے کنگال تھے۔ میں پوری توجہ دلانے گرامی چاہتا ہوں، حیدرآباد کا رہنے والا کہے کہ ہم نے کبھی بریانی نہیں کھائی، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ابا کی مالی اور معاشی حالت کی کیا کنڈیشن رہی ہوگی۔ کلکتے کا رہنے والا کہے کہ ہم نے رسگلہ نہیں کھایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی گھر کی حالت کیا رہی ہوگی۔ ہمارے امبیڈکر نگر کا رہنے والا یہ کہے کہ ہم نے بتاسا نہیں کھایا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی حالت کیا رہی ہوگی۔ مبارک پور کا رہنے والا اگر یہ کہے کہ ہم نے گاجر کا حلوہ نہیں کھایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوپا کا رہنے والا یہ کہے کہ ہم نے فلاں چیز نہیں کھائی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گھر کی حالت کنڈیشن کیسی رہی ہوگی۔ بمبئی کا رہنے والا اگر یہ کہے کہ ہم نے افلاطون نہیں کھایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے گھر کی حالت کیا رہی ہوگی۔ الہ آباد کا رہنے والا یہ کہے کہ ہم نے پوری زندگی پیٹ بھر کے ہم نے امرود نہیں کھایا، تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا کنگال آدمی ہوگا۔ علی گڑھ کا رہنے والا اگر یہ کہے کہ ہم نے زندگی میں علی گڑھ کا کبھی پیٹا نہیں کھایا، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے گھر کی معاشی حالت کیا رہی ہوگی۔ بھساول کا رہنے والا اگر یہ کہے کہ ہم نے بھساول کا پیٹا نہیں کھایا، تو اس کی مالی حالت کیسی رہی ہوگی۔ ان کی مالی حالت کیسی رہی ہوگی۔ روایتیں سنیے پڑھیے، بعض روایتوں نے تو لکھا 2 من سونا اور چاندی تقسیم ہوا تھا فتح خیبر کے بعد، اور اس کے بعد یہ کہے جو گڑھ میں رہ کے کہے کہ ہم نے کھجوریں پیٹ بھر کے نہ کھائی، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جانی گرامی پورا جملے کی توجہ چاہتا ہوں۔ جانی گرامی آپ سوچ رہے میں نے تمہید کہہ دی، اب خیبر فتح ہونے کے بعد یہ محترم اور محترمہ کہتے ہیں کہ آج ہم پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں گے۔ عزیزان گرامی وہ عربستان جو کھجوروں کا گھر ہے، جس کی کھجوریں توڑنے کے لیے ہماری طرف سے ہمارے یہاں سے مزدور بلائے جا رہے ہیں، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کا اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم نے کھجوریں نہیں کھائی ہیں، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ابا مکے اور مدینے عربستان کے کتنے بڑے کنگال آدمی تھے۔ جہاں جو چیزیں وافر مقدار میں ہوں وہاں کا آدمی رہنے والا ہے۔ کہ ہم نے یہ چیز نہیں کھائی ہے، تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کنگال گھرانے اور جسے اپنی زبان میں گھسے پٹے خاندانی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیت المال پر قبضہ جمع کر کے فدق کو لوٹ کر کے بیت المسلمین کا پر قبضہ کر کے شاہ خرچ بنتے رہے ہوں، وہ اور بات ہے، مگر یہ کنگالی خاندانی بھکاری تھی۔ کرم تھا کہ خیبر فتح ہونے کے بعد انہوں نے ورنہ نہ حکومتیں چلتی، نہ بازار حیات ان کا چلتا، اور نہ روزی روٹی اور معاشی حالت صحیح ہوتی۔ بس عزیزان گرامی میں نے ختم کیا۔ یہ وہ ایام ہیں جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے، بلکہ اس سے زیادہ المناک اور وحشت و دہشتناک ایام چل رہے ہیں۔ کوئی ذرا زین العابدین کے دل سے پوچھے کہ بازاروں میں جانا، شرابیوں کے دربار میں جانا، ماں اور بہنوں کا بلوے عام میں ننگے سر گرایا جانا، جو نبی زادیاں اور شہزادیاں جن کے سائے کو بھی سورج نے نہ دیکھا ہو وہ آج بلوائے عام میں جا رہی ہوں، تو ان کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہر مقام پر سید الساجدین زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بابا کی شہادت کے بعد ہر مقام پر میری پھوپھی جناب زینب نے ہمیں سہارا دیا۔ 11 محرم کو ہمیں اہل بیت کے اور عزیز و اقارب کے لاشوں سے گزارا گیا، تو وہاں بھی مجھے میری پھوپھی زینب نے
सहारा दिया। जब ज़ैनब किसी का दिल घबराता था, उम्मे कुलसूम कभी रोती थी तो ज़ैनब सहारा देती थी, सकीना कभी तड़पती थी हाय बाबा कहती थी तो शहजादी सर पे हाथ रखती थी। सैयद सज्जाद कहते हैं कभी ऐसी मंजिल आती थी जब मैं कभी लरजने लगता था, बाजारों के हंगाम को देख के तो मेरी शहजादी और फूफी सहारा देती थी। मगर एक मकाम ऐसा आया जहां मेरी शहजादी खूब लड़ने लगी और खुद कांपने लगी। मैं करीब गया, मैंने कहा फूफी अम्मा अब तक मैंने देखा है करबला के हंगाम में अकबर को सहारा, अकबर की मैयत पर हुसैन गए, बाबा गए तो अकबर की मैयत पर आप सहारा देने के लिए पहले गई। कासिम की पामाल मैयत आए तो भाई को आपने सहारा दिया, अली असगर का जनाजा लेके आए तो आपने सहारा दिया। ए फूफी अम्मा हर मकाम पर आप भाई के शाना बशाना रही, भाई की शहादत के बाद आपने भी सबको सहारा दिया। जब किसी का दिल लरसता था तो ज़ैनब सहारा देती थी। ए फूफी अम्मा हर मकाम पर मैंने करबला से कूफा, कूफे की शाम तक मैंने देखा, हर मंजिल पर आपने सहारा दिया है। ए फूफी अम्मा कभी किसी का दिल धड़कता था तो आप सहारा देती थी, कभी आप दिलासा देती थी, मुझे भी आप ही दिलासा देती है। मगर ए फूफी अम्मा ये आज कौन सी ऐसी मंजिल आ गई है कि मैं देख रहा हूँ कि आप भी लरज रही हैं, आप भी कांप रही हैं। तो एक मर्तबा बाजार शाम है, बाजार शाम के बाहर काफिला रोका गया है। शहजादी कहती है ए बेटा सैयद सज्जाद हमें बाहर क्यों रोका गया है? आवाज देते हैं ए फूफी अम्मा यजीद का पैगाम है कि दरबार को सजाया जाए, बाजारों को सजाया जाए ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि खारिजियों का अंजाम क्या होता है, बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। ए फूफी अम्मा ये दरबार जो सजाए जा रहे हैं, ये बाजार जो सजाए जा रहे हैं, जो दरबारों में हमें ले जाने के लिए सजाया जा रहा है, हाँ अजीजान गिरामी कयामत की मंजिल है। उसके बाद खत्म दुआ कर दूंगा। अजीजान गिरामी एक मर्तबा मकातिल लिखते हैं और उलमा और ज़ाकिरीन पढ़ा करते हैं कि शहजादी उस दरबार के करीब शाम में 3 दिन तक खड़ी रही, मुसलसल 72 घंटे शहजादी खड़ी रही उस दरबार पे। बलवाए आम है। हाँ अजीजान गिरामी सैयद सज्जाद कहते हैं दरबार सज गया, कुर्सियां लगा दी गई, बाजार सजाया गया और ऐसा माहौल लगता था कि जैसे लगता है ईद का दिन आ गया है। ढोल बजाए जा रहे हैं, ताशों का हंगाम है, हर तरफ खुशी के नारे बजाए जा रहे हैं, नगारे बजाए जा रहे हैं। इसी असना में एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं कि मैंने अपनी फूफी को हर महाज पे एक मर्तबा शेर दिल खातून की तरह पाया है। कभी किसी मैदान में अकबर की मस्जिद पे आई है मगर कदम लर्जे नहीं है, भाई का सहारा दिया है मगर कदम लर्जे नहीं है। कासिम की पामाल मस्जिद देखी है मगर कदमों में लर्जिश नहीं आई है। हाँ जवान बेटों का जनाजा आया है मगर हाथ कांपे नहीं है, जबान में लर्जिश नहीं आई है। भाई के जनाजे से गुजारा गया है मगर ज़ैनब के हौसलों में कमी नहीं आई है। मगर दरबार में जाने से पहले सैयद सज्जाद कहते हैं ए फूफी अम्मा आज आपके हौसलों में सैयद सज्जाद ये कैसी कमी देख रहा है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से शहजादी ने तड़प के कहा ए बेटा सैयद सज्जाद अरे 21 रमजान का दिन था, मेरे बाबा का आखिरी वक्त था, मेरे बाबा की गोद में मैं बैठी थी, मेरे बाबा वसीयतें कर रहे थे। ए बेटी ज़ैना अरे करबला का हंगाम होगा, तेरे बराबर के भाई मारे जाएंगे, तेरा अजीज भाई तेरे सामने दम तोड़ रहा होगा। ए ज़ैनब तू चंद कदम के फासले पे देख रही होगी मगर कुछ न कर सकेगी। हाँ आज़ादारों ज़ैनब एक मुसीबत सैयद सज्जाद से बयान कर रही है। ए बेटा सज्जाद मेरा बाबा कहता जाता है ए बेटी ज़ैनब तेरे हौसले में कमी ना आए, भाई के गले पर चलता हुआ खंजर देखना मगर ज़ैनब तेरे हौसलों में कमी ना आए। ए बेटी बाजारों से गुजरना मगर हौसले में कमी ना आए। ए बेटी हर महाज और हर मंजिल पर बड़े सब्र से काम लेना। तो आवाज देती है ए बेटा सज्जाद। एक मर्तबा आखिर में मेरे बाबा ने एक अजीब जुमला कहा, आवाज दी ए बेटी जब शराबियों के दरबार में बलवाए आम में जाना हो ए मेरी लाडली अरे कदमों में लर्जिश ना आए। तो सैयद सज्जाद से शहजादी कहती है ए बेटा अरे पलट के मैंने एक जुमला कहा ए बाबा अरे मैं दरबार में जाऊंगी मेरे हौसले में कमी ना आएगी मगर ए बाबा एक वादा करो मैं
بھیا کے جنازے پہ جاؤں گی، اگر آپ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اے بابا میں ہر بہار سر کر لوں گی، مگر اے بابا ارے ذرا اتنا بتا دو جب مجھے دربار میں لے جایا جائے تو تم بھی ذرا آ جانا، مجھے بتا دینا اے بابا، ارے شرابیوں کے دربار میں نبی زادیاں کیسے لیں؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم پرودا کے۔ آخری لفظ ہیں، اس کے بعد ختم دعا ہے۔ بابا میں ہر مارکے کو آپ کے بغیر سر کروں گی مگر آپ کو بلاؤں گی نہیں، مگر بابا جب شرابیوں کے دربار میں عصمت و طہارت کا مجمع نبی زادیاں رسول زادیاں لے جائی جانے لگے تو بابا آ جانا اور زینب کا بازو سنبھال کے کہنا اے بیٹی جاؤ دربار میں، تو آواز دی سید سجاد نے اے پھوپھی اماں پھر کیوں نہیں چلتی، آواز دی بابا نے وعدہ کیا تھا اے زینب ارے شرابیوں کے دربار میں جانے سے پہلے میں ایک بار ضرور آؤں گا، اے بیٹا سجاد ابھی تک میرا بابا نہیں آیا، جب تک میرا بابا نہیں آئے گا زینب دربار میں نہ جائے گی، بس اتنا کہنا تھا کہ شہزادی اٹھی، ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا بتا، آواز دی اے سجاد میرا بابا آ گیا، عجب نہیں علی نے بازو اٹھا، اے بیٹی آخری مرحلہ ہے دین کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ زینب اٹھی شرابیوں کا دربار، نبی زادیاں بے وقلو چادر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بخشدر الہ وابیہا وبالہا وسر المقتضی فیہا، پروردگار دیواسا محمد و آل محمد خامان خلیل کی عبادت کی شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جان کے بشیانے کے قراروں کی جان مانی ستو آبروں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ کا سایہ ہمارے سروں پر غافر ہے، پروردگار جان کے بشیانے کے دل قرار بیمار ہے مولا سید سجاد اور شہزادی صغرا کی بیماری کا واسطہ پروردگار سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگار جن کی گودیاں خالی ہونے مولا اصغر اور شہزادی سکینہ کا واسطہ ان کی گودیوں کو آباد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر عنایت فرما، ہمیں ان کے اعمال و خار و شمار فرما، آپ حضرات سے گزارش کرنا رسول ہم اور تین مرتبہ رسول اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید منور حسین بن عبداللہ حسین اور تمام مومنین و مومنات جو مولا کائنات کی ولایت میں سب